السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے دیکھنے والے دوست احباب، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے نسخ کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں تعارض اور ترجیح کے حوالے سے۔ تعارض کسے کہتے ہیں؟ تعارض کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے اندر دو ایک جیسے حکم اگر آ جائیں تو اس کے اندر ان دونوں حکموں کے درمیان جو ہے یہ ایک تعارض ہو جاتا ہے کہ آیا کون سے حکم کو جو ہے وہ لیا جائے اور کون سے حکم کو چھوڑا جائے، کیونکہ ایک ہی چیز کے بارے میں اگر دو طرح کے حکم آ جائیں تو پھر اس میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک حکم کو اختیار کرنا پڑے گا اور دوسرے حکم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب تعارض کو ختم کرنے کا مجتہد کے پاس جو سب سے بہتر طریقہ ہے، وہ سب سے پہلا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں احکام کے وقت کے بارے میں مجتہد کو تعین کرنا ہوگا کہ پہلے کون سا حکم آیا ہے اور بعد میں کون سا حکم آیا ہے۔ اگر مجتہد کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے یہ حکم ہے اور بعد میں یہ حکم ہے تو پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور دوسرے والا حکم جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حکم جو ہے وہ متوفی عنہا زوجہا، کہ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، تو قرآن مجید کے اندر پہلی ایک آیت ہے شروع اسلام کے اندر جو حکم تھا کہ اس عورت کی عدت جو ہے وہ 1 سال ہوگی، وہ 1 سال جو ہے عدت گزارے گی۔ لیکن دوسری جو آیت بعد میں آئی ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی، تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا حکم جو ہے وہ برقرار رہے گا، لہذا دوسرے حکم پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور اگر مجتہد کو جو ہے وہ تاخر اور تقدم کا پتہ نہ چلے یا اس کے علم میں نہ آ سکے یا وہ تاریخ کے حوالے سے نہ جان سکے کہ کون سا حکم پہلے آیا ہے کون سا حکم بعد میں آیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ترجیح کا راستہ اختیار کیا جائے گا کہ ایک کو راجح اور ایک کو جو ہے وہ مرجوح قرار دیا جائے گا۔ اب راجح اور مرجوح قرار دینے کے لیے بھی مختلف طریقے ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ حکم نص ہے یا ظاہر ہے۔ اگر تو نص ہے تو پھر نص کو جو ہے وہ ظاہر پر ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ایک حکم ہے جس کے اندر محرمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ محرمات جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو بھی ہیں تمہارے اوپر جائز ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا جو ہے وہ جائز ہیں، لیکن نص جو ہے اس کے اندر دوسری آیت جو ہے قرآن مجید کی وہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 کی تعداد جو ہے 4 سے شادیاں نکاح جو ہے وہ بندہ 4 کر سکتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نص ہے، تو پہلی آیت جو ہے وہ ظاہر ہے اور دوسری نص ہے، تو لہذا نص کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور ظاہر کو چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح مفسر کو نص پر ترجیح دی جائے گی کہ ایک آیت اگر مفسر ہے اور دوسری آیت نص ہے تو ہم مفسر جو آیت ہے اس پر عمل کریں گے اور نص کو چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حکم یا کوئی آیت جو ہے وہ محکم ہے تو پھر مفسر نص اور ظاہر پر اس محکم کو ترجیح دی جائے گی، جو محکم والا حکم ہے اس کو اپنایا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر عبارت النص ہے تو پھر عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح دی جائے گی۔ جیسے کہ قاتل کی سزا جو ہے وہ عبارت النص کے اندر ایک آیت کے اندر آتا ہے کہ قصاص دیا جائے گا، لیکن اشارت النص ایک دوسری آیت ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ خلود فی النار ہے، کہ وہ ایسا بندہ جس نے کسی کا قتل کیا ہو جان بوجھ کر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو لہذا اس کی سزا جو ہے وہ خلود فی النار ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا، جو عبارت النص ہے اس پر عمل کیا جائے گا کہ قصاص کی سزا اس کو دی جائے گی قاتل کو۔ اور اسی طرح اگر ایک آیت جو ہے وہ اشارت النص ہے اور دوسری دلالت النص ہے تو ہم اشارت النص والے پر عمل کریں گے، جو مفہوم اشارت النص سے مل رہا ہوگا اس پر عمل کریں گے، دلالت النص والے مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تعارض اور ترجیح
ایک بہت بڑا بحث ہے اور ایک بہت بڑی اس کے اندر جو ہے وہ مجتہد کے لیے خاص طور پر اس کے اندر ایک بہت بڑا علم چھپا ہے کہ جب ایک ہی چیز کے بارے میں دو ایک مختلف حکم آ جائیں تو اس صورت میں وہ مجتہد کیا کرے گا، کون سے حکم کو اختیار کرے گا اور کون سے حکم کو چھوڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تھی۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔